جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے، اپنی خواہشوں کا طالب ہے اور ہر معقول بات سے برہم ہوتا ہے۔ احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا، لیکن صرف اس سے کہ اپنے دل کا حال ظاہر کرے۔ شریر کے ساتھ حقارت آتی ہے اور رسوائی کے ساتھ اہانت۔ انسان کے منہ کی باتیں گہرے پانی کی مانند ہیں اور حکمت کا چشمہ بہتا نالا ہے۔ شریر کی طرفداری کرنا یا عدالت میں صادق سے بے انصافی کرنا خوب نہیں۔ احمق کے ہونٹ فتنہ انگیزی کرتے ہیں اور اس کا منہ تماچوں کے لیے پکارتا ہے۔ احمق کا منہ اس کی ہلاکت ہے اور اس کے ہونٹ اس کی جان کے لیے پھندا ہے۔ غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب ہضم ہو جاتی ہیں۔ کام میں سستی کرنے والا مصرف کا بھائی ہے۔ خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ دولت مند آدمی کا مال اس کا محکم شہر اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی مانند ہے۔ آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیش رو ہے اور فروتنی عزت کی پیشوا۔ جو بات سننے سے پہلے اس کا جواب دے، یہ اس کی حماقت اور خجالت ہے۔ انسان کی روح اس کی ناتوانی میں اسے سنبھالے گی، لیکن افسردہ دلی کی کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے اور دانا کے کان علم کے طالب ہیں۔ آدمی کا نذرانہ اس کے لیے جگہ کر لیتا ہے اور بڑے آدمیوں کے حضور اس کی رسائی کر دیتا ہے۔ جو پہلے اپنا دعویٰ بیان کرتا ہے راست معلوم ہوتا ہے، پر دوسرا آ کر اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ قرآن جھگڑوں کو موقوف کرتا ہے اور زبردستوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے۔ رنجیدہ بھائی کو راضی کرنا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے، اور جھگڑے قلعہ کے بینڈوں کی مانند ہیں۔ آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا۔ محتاج منت سماجت کرتا ہے پر دولت مند سخت جواب دیتا ہے۔ جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے، پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ آمین۔